بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم معزز حاضرین. آپ سب جانتے ہیں کہ سیاچین دنیا کا سب سے بلند ترین جنگی محاذ ہے. اس محاذ پر افواج پاکستان نے ہمیشہ موسم اور دشمن دونوں سے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی کرتے رہیں گے. یہاں قربانیوں کی ایک طویل داستان ہے. یہ برفزار خود حیران ہیں کہ یہ کون ہیں جن کے حوصلے پربتوں سے زیادہ بلند ہیں. یہ کون ہیں جن کے خون کی حرارت اور ایمان کی حدت -50 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی برقرار ہے. خواتین و حضرات، یہاں کے شب و روز کے احوال بھی کچھ عام سے ہٹ کے ہیں. کچھ ایسے ہی دنوں کا ماجرا لے کے ہمارے ملک کے معروف سنگر شہزاد روئے یہاں پہ تشریف لائیں گے. استقبال کیجیے. آنکھوں سے چاہے دور ہوں، دل میں رہو گے عمر بھر. برفیلی سی راتیں، برفیلے سے دن ہیں، پگھلے ہوئے دل مگر یا الہی یا الہی. برفیلی سی راتیں، برفیلے سے دن ہیں، پگھلے ہوئے دل مگر آنکھوں سے چاہے دور ہوں، دل میں رہو گے عمر بھر. ہو گئے ہو تم فدا ایمان پر. برفیلے سے دن ہیں، برفیلی سی راتیں، پگھلے ہوئے دل مگر جینا ہو تو ایسے تم جیے ہو جیسے جیون کی اس راہ پہ. جس رہ پہ تم ہو اس پہ گل کھلتے ہیں، ایسے راہی رستوں کو کب ملتے ہیں. جس رہ پہ تم ہو اس پہ گل کھلتے ہیں، ایسے راہی رستوں کو کب ملتے ہیں. زندگی سے آگے کی زندگی میں ہو مگن، تابد زندگی کے ہو ہم سفر. برفیلے سے دن ہیں، برفیلی سی راتیں، پگھلے ہوئے دل مگر جینا ہو تو ایسے تم جیے ہو جیسے جیون کی اس راہ پہ. آنکھوں سے چاہے دور ہوں، دل میں رہو گے عمر بھر. ہو گئے ہو تم فدا ایمان پر. 6 اپریل 2012 کی شام وہ آخری شام تھی جب گیاری مسکرایا ہوگا. 7 اپریل کا سورج کیا طلوع ہوا. جہاں گیاری تھا وہاں پہ گیاری کا نام و نشان مٹ چکا تھا.
टनों बर्फ तले कितनी सांसें दब चुकी थी। चारों तरफ एक खामोशी का आलम था, एक हू का आलम था, एक मौत का सन्नाटा था। मगर उम्मीद कब मरती है। पाकिस्तान फौज के सिपा सलार जनरल अशफाक परवेज़ कियानी निशान इम्तियाज़ मिलिट्री हिलाल इम्तियाज़ सफ़ अव्वल से 11 रेस्क्यू ऑपरेशन की रहनुमाई के लिए पहुंच गए। बेहतरीन टेक्नोलॉजी के बावजूद माहिरीन ने इस अम्र को नाकाबिले यकीन करार दे दी। मगर बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान है कि दिल और जज्बा टेक्नोलॉजी से बड़ा होता है। फिर दिन क्या था और रात क्या। हम पहाड़ खोद रहे थे, हम अपनों की हर सांस खोज रहे थे। हाज़रीन, 18 माह की अनथक काविश के बाद शोहदा के जस्ते खाकी उनके लवाहिकीन के सुपुर्द किए गए। ये यादगार ग्यारी हमें हमेशा उन अजीम हस्तियों की याद दिलाती रहेगी जिनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ वतन की सरबुलंदी था। ये यादगार सिर्फ एक यादगार नहीं है, बल्कि उन शहीदों का वतन से किया हुआ अहद है जिसे हम सब निभा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला निभाते रहेंगे। कैमरे वाला पीछे रो भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्यारी के अजीम शोहदा, उनके लवाहिकीन और वर्सा को मेरा सलाम। मोहतरम ख्वातीन व हज़रात, आज हम शान-ए ग्यारी के शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और ये पुरवकार तकरीब अफ़वाज पाकिस्तान की तारीख में एक मुनफरिद हैसियत की हामिल है। जैसा कि आपको मालूम है, 7 अप्रैल 2012 को ग्यारी के इसी मुकाम पर हमारे 140 जानबाज दिफाए वतन के मुक़द्दस फरीज़े की अदायगी में बर्फानी तोदे की लपेट में आकर शहीद हो गए थे। दर हकीकत ये एक तोदा नहीं बल्कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा था।
پہلی دفعہ جب میں نے خود آ کر موقع کا جائزہ لیا تو جسے ہم عرف عام میں پتھر کہتے ہیں، ان میں سے ایک پتھر کا حجم جس کے اوپر آپ کو فلیگ نظر آ رہا ہے، اس کی لمبائی 120 فٹ اور اونچائی تقریباً 70 فٹ ہے۔ ایک بڑا بلڈوزر یہاں پر ایک ماچس کی ڈبیا کی طرح نظر آتا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ تمام شہداء کے جسد خاکی تلاش کریں گے اور ان کے ورثاء اور رواقین تک عزت و تکریم کے ساتھ پہنچائیں گے۔ بظاہر ایک ناممکن کام کرنے کا عزم ہم نے کیا تھا اور افواج پاکستان نے اسے ایک چیلنج کے طور پر قبول کیا۔ 13,000 فٹ کی بلندی پر برف سے ڈھکے ہوئے مشکل ترین علاقے، سخت موسم اور نامساعد حالات میں یہ تلاش بظاہر ناممکن نظر آتی تھی۔ ملکی اور غیر ملکی ماہرین نے بھی اسے ناممکن قرار دیا تھا اور 11 کو ایک اجتماعی قبر قرار دینے کی تجویز پیش کی تھی۔ کچھ ماہرین کا خیال تھا کہ کام کے حجم کے مد نظر رکھتے ہوئے تلاش کے لیے کم از کم 7 سے 8 سال درکار ہوں گے، لیکن ان تمام دشواریوں کے باوجود شہیدوں کے جسد خاکی تلاش کرنے کا ہمارا فیصلہ اٹل اور غیر متزلزل تھا۔ آج کے دن جب ہم 11 کے مقام پر میں آپ سے مخاطب ہوں، الحمدللہ یہ بات میرے لیے باعث اطمینان ہے کہ بظاہر ناممکن آنے والا یہ کام پاک فوج کے جانبازوں نے اپنے لازوال حوصلے، لگن اور جانفشانی سے، لیکن سب سے اہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے ممکن کر دکھایا۔ 50 سے زائد بھاری انجینئرز پلانٹس کو 11 جیسے مشکل مقام تک لایا گیا اور کھدائی کا کام دن رات جاری رکھا گیا، جس کے نتیجے میں برف تلے دبے 133 شہداء کے جسد خاکی اب تک نکالے جا چکے ہیں۔ تلاش کا یہ عمل انشاءاللہ جاری رکھا جائے گا اور حتی الوسع کوشش کی جائے گی کہ باقی 7 شہیدوں کے جسد خاکی بھی ان کے ورثاء کو عزت اور تکریم کے ساتھ حوالے کیے جائیں۔ خواتین و حضرات، میں اس موقع کی مناسبت سے نہ صرف پاک فوج بلکہ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن، نادرا اور ایس پی ڈی کے آفیسرز اور جوانوں کا بھی مشکور ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، جنہوں نے اس پورے آپریشن کو کامیاب بنانے میں ایک انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر میں پوری قوم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جس کی مکمل حمایت اور دعاؤں کی بدولت افواج پاکستان کا حوصلہ مزید بلند ہوا۔ ہمارے اس یقین محکم کو ایک بار پھر تقویت ملی ہے کہ دفاع پاکستان کا مقدس فریضے میں پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ میں دنیا بھر کے ان ممالک، اداروں اور افراد کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس کٹھن وقت میں ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ خواتین و حضرات، میں اس تقریب میں موجود شہداء کے لواحقین اور وہ جو آج یہاں موجود نہیں ہیں کو خصوصی طور پر خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ نے مشکل کی اس طویل اور صبر آزما گھڑی میں بلند حوصلے اور استقامت کا ایک مثالی مظاہرہ کیا۔ آپ نہ صرف
पाक फौज बल्कि पूरी कौम के मौसलों के वारिस हैं। मैं ये बात आपको पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि मादरे वतन के दिफा में जान का नजराना पेश करने वालों को हम कभी फरामोश नहीं करेंगे। इस बात में कोई शक नहीं कि जो कौमें अपने शोहदा की कुर्बानियों को याद रखती हैं सिर्फ वही हमेशा ज़िंदा और तवाना रहती हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ऐ वतन के सजीले जवानों, वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। ऐ वतन के सजीले जवानों, ऐ वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। ऐ वतन के सजीले